آج انشاءاللہ 21واں پارہ سنیں گے، لیکن میں 20ویں پارے کے آخری حصے میں کچھ آیات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سورہ عنکبوت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں؟ وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو آزمایا۔ اللہ جانتا ہے جو لوگ سچے ہیں اور جانتا ہے کہ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم نے انسان کو یہ حکم دیا کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اگر والدین اسے شرک کرنے پر مجبور کریں جس کا آپ کو علم نہیں تو ان کی بات نہیں ماننی۔ میری طرف ہی تم نے لوٹ کے آنا ہے، میں بتاؤں گا تمہیں جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہم السلام، عاد، سمود، ان سب کا ذکر کر کے قارون، فرعون، حامان، ان کے نام لے لے کر آگے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کے سبب پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش کر دی، اور کچھ ایسے تھے جن کو چیخ نے پکڑا، اور کچھ ایسے تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور کچھ کو ہم نے غرق کر دیا۔ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ پھر 20ویں پارے کے آخر میں اللہ نے ایک مثال بیان فرمایا کہ مکڑی گھر بناتی، بلکہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال مکڑی کی ہے کہ جو اپنا گھر بناتی ہے یہ سوچ کر کہ یہ گھر مجھے سردی سے بچائے گا، گرمی سے بچائے گا، دشمن سے بچائے گا، لیکن وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ نہ اسے سردی سے بچاتا ہے، نہ گرمی سے، اور نہ دشمن سے۔ تو جس طرح یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں تو وہ جس طرح مکڑی کا گھر اس کے کچھ کام نہیں آتا، اسی طرح ان کے وہ لوگ بھی کچھ کام نہیں آئیں گے۔ پھر 21واں پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے پڑھ کر سنائیے، انہیں پڑھ کر سنائیے، نماز قائم کیجئے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تم نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ کتنے ہی جاندار ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں، وہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ، اور اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے، وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ رزق میں فراخی کرتا ہے جن کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جن کو چاہتا ہے ان کے رزق میں تنگی کرتا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کھیل تماشے کی طرح ہے، جیسے کھیل تماشا عارضی ہے، یہ دنیا بھی اسی طرح عارضی ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھتے ہوتے۔ آگے سورہ روم ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے کہ جو تمہارے غلام ہیں، زر خرید غلام، کیا جو ہم نے تمہیں رزق دے رکھا ہے اس رزق میں انہیں اپنے جو تمہیں ہم نے دیا ہوا ہے اس میں سے کیا تم اپنے رزق میں ان کو شریک کرتے ہو جو تمہارے غلام ہیں؟ کہ 10 لاکھ کا فائدہ ہوا، 5 لاکھ تمہارے اور 5 لاکھ تمہارے غلام کے، کیا ایسا تم کرتے ہو؟ اگر نہیں تو پھر میرے جو غلام ہیں ان کو تم میرا شریک کیوں بناتے ہو؟ دیکھیں اللہ نے کتنی زبردست دلیل دے کر بات کی ہے، اور فرمایا کہ جب یہ لوگ ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں
پکارتے ہیں، ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جب ہم اپنی طرف سے ان پر مہربانی کرتے ہیں تو ایک گروہ ایسا نکلتا ہے کہ جو شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو تم سود سے کچھ کمانا چاہتے ہو، لوگوں کے مالوں میں سود دے کر لے کر، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں اس میں کوئی فائدہ اضافہ نہیں ہوتا۔ ہاں جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، فاولئک ہم المضعفون، تو یہ لوگ دراصل اللہ ان کے رزق میں برکت ڈالتا ہے، اضافہ فرماتا ہے۔ اور فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور سمندر میں ہر طرف فساد ہی فساد ہے۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، تاکہ اللہ ان کو عذاب چکھا کر چاہتا ہے لعلہم یرجعون، شاید کہ تاکہ یہ لوٹ آئیں اصل حقیقت کی طرف۔ اے نبی ان سے کہو تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اللہ کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ کان اکثرہم مشرکین، کہ اکثر ان میں شرک کرنے والے تھے۔ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تو اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری کے باوجود اٹھائے رکھا اور 2 سال دودھ پلایا، اور میرا بھی شکر ادا کر کہ میں نے یہ انتظام کیا، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ یاد رکھ الی المصیر، میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اگر یہ دونوں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شریک بنا تو تم ان کی بات نہیں مانو گے۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ہاں دنیاوی لحاظ سے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو۔ اے میرے بیٹے نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے، برائی سے روک، اور جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور لوگوں کے لیے اپنے رخسار نہ پھلا اور زمین میں اکڑ کے مت چل، بے شک اللہ اکڑ کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اپنی چال کو میانہ رکھ اور اپنی آواز کو پست رکھ، بے شک ناپسندیدہ ترین آواز گدھوں کی آواز ہے۔ اور فرمایا کہ اگر ساری زمین میں جتنے درخت ہیں اقلام ان کے قلم بنا لیے جائیں، اور جو سمندر ہے اس کی روشنائی بنا دی جائے، من بعدہ 7 ابحر، اور 7 سمندر اور بھی لے آئے جائیں، اور پھر اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے، ما نفذت کلمات اللہ، اللہ کے تعریفی کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ بے شک اللہ بہت غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ اللہ نے سورہ لقمان میں یہ بتایا کہ 5 چیزوں کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، قیامت کا، اور بارش کا، اور رحم میں کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا، یعنی پیسے کے لحاظ سے بھی کل کیا کمائے گا اور عمل کے لحاظ سے بھی کل کیا کرے گا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اور نہ ہی یہ جانتا ہے کوئی نفس کہ وہ کس زمین پہ اسے موت آئے گی۔ دیکھیں یہ بات ہے بغیر آلات کے، کوئی دیکھ کر بتا دے کہ بیٹا ہے یا بیٹی تو پھر مانے، آلات سے دیکھ کر بتانے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اسی طرح بارش کا بھی آلات سے پتہ چل جائے تو یہ کوئی کمال نہیں۔ اللہ تو کئی دفعہ کہتے ہیں بارشیں آئیں گی اور نہیں آتی، یہ اصل میں اللہ جو یقینی علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ آگے سورہ سجدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ مجرم لوگ اپنی گردنیں جھکائے ہوئے اپنے رب کے سامنے آئیں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ایک دفعہ دوبارہ بھیج دے، نعمل صالحا، دنیا میں بھیج دے، ہم اب کے نیک عمل کریں گے، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا۔ اور اللہ فرماتا ہے میں یقیناً جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا، اور کہا جائے گا چکھو عذاب اس جہنم کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، آج
تمہیں ہم بھلا دیں گے اور چکھو یہ ہمیشگی کا عذاب۔ بے شک ایمان وہ لاتے ہیں ہماری آیتوں پر جن کو نصیحت کی جائے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اپنے رب کی تعریفیں کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے ہوئے بھی، لالچ کرتے ہوئے بھی، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ احزاب میں کہ وہ بچے جو لے پالک ہیں یا تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے حقیقی بیٹے بالکل نہیں بنایا، یہ تمہاری منہوں کی باتیں ہیں۔ اللہ حق بات کہتا ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام کا پتہ نہیں تو پھر تمہارے دینی بھائی تو وہ ہیں ہی۔ یہ دراصل ہمارے ہاں معاشرے میں اولاد لے کر یعنی کسی کا بیٹا ہے، اپنے نام کیونکہ پالا میں نے ہے تو اپنے نام لکھوا لیتے ہیں۔ اللہ نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ ایسا کرنا۔ جب تک پتہ نہیں تھا تو معافی ہو سکتی ہے، جب پتہ چل گیا تو چاہے شناختی کارڈ میں لکھا جا چکا ہے، چاہے نکاح نامے میں لکھا جا چکا ہے، سب کو ختم کروانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ سے امید رکھتا ہے ملنے کی اور آخرت کے دن کی، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ آخر میں یہ 21ویں پارے کے آخری 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے مل کر منصوبہ بندی کر کے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اب کافی فراوانی ہو گئی ہے، ادھر سے غنیمت کے مال، ادھر سے، تو اب ہمارا وظیفہ مقرر کریں، ہمیں کچھ دیں، ہمیں کچھ سہولتیں دیں، ہمارے پاس کئی دن کھانے کو نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے نبی بڑے پریشان ہوئے۔ اللہ نے یہ آیتیں اتار دیں، فرمایا یا ایوہ النبی، اے نبی، کل ازواجی کا، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے، وزینتہا، اور اس کی زینت چاہیے، فتعالینا، آؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ دے دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، پھر میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تمہیں اللہ کا رسول اور اللہ اور اس کا رسول چاہیے، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کا گھر چاہیے، اور تو پھر سن لو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے تم جیسی نیکی کرنے والی عورتوں کے لیے بڑا اجر تیار کر کے رکھا۔ جب یہ آیت اتری تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اور فرمایا کہ تم سوچ کر مجھے بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو، اللہ اور اس کا رسول یا دنیا چاہتی ہو؟ تو ساتھ ہی فرمانے لگے، عائشہ نوجوان تھی، کہیں جذباتی میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر لیں، تو کہنے لگے، آپ فرمانے لگے کہ جا کر اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے پھر مجھے بتانا۔ تو وہ فرمانے لگی یا رسول اللہ مجھے بھلا اس بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے۔ لیکن ایک بات ہے کہ آپ نے میری یہ بات کہ میں نے یہ کہا ہے دوسری بیویوں کو نہ بتائیں، ان کا خیال تھا کہ شاید 1-2 کم ہو جائیں سوکھنے تو اچھا ہی ہوگا، تو ان کو نہ بتائیں، کہیں دیکھا دیکھی وہ بھی یہی نہ کہہ دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں تو ان کو بتاؤں گا کہ یہ اللہ کی آیت ہے، عائشہ کا یہ فیصلہ ہے، بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔